saja dengan baik. Kalau ada pertanyaan, tafadhol, mumpung ada pakarnya. Kalau sama anak kan cuma nyontoh kalamnya ulama saja. Oh, udah ada, udah ada, udah. Ini loh mbak ini. Tuh mbak tuh. Tuh, Mas Budi sudah ada? Ada Ustaz. Sudah direkam belum ini ya? Sudah ya? Sudah rekam. Oh, ya. Nanti misalnya ada suara-suara yang ini bisa dikondisikan ya. Nah, Ustaz. Langsung dibisukan nanti. Nah, jazakallah khair.
Belum ada info ini. Saya ini mungkin minta diupdate aplikasi beliau. Jadi yang belum diupdate bisa diupdate dulu ya, Wah. Nah, sudah bergabung beliau. Betul, bisa disimak ya, Bu. Ahlan ya Syekhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, masyaallah. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Masyaallah. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. ما شاء الله الحمد لله ada يعني يوجد فرصة hari ini kesempatan hari ini alhamdulillah يعني semoga Allah mudahkan pelajaran kita insyaallah semuanya يعني pelajaran kita hari ini alhamdulillah. Amin, biidznillah syahran. Insyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah. Berapa orang yang masuk ke pelajaran hari ini? Takriban واحد ثلاثة Syekhana mazal. Masyaallah. Ya, la ba'sa. Semoga Allah mudahkan dan semoga ada berkah di yani sama orang-orang yang hadir sekarang. Alhamdulillah. Masyaallah, lugatukum yani mutafawwik ya Syekhana.
antum guru saya di bahasa Indonesia. Saya akan mengambil manfaat dari antum insyaallah. Masyaallah, lagatukum tafawwiqah, sudah berkembang ya anak. Masyaallah. Masyaallah. Jazakumullahu khairan. Naam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa وعلى آله وأصحابه ولمن هديه اقتفى أما بعد أهلا وسهلا بالحاضرين جميعا الإخوة الفضلاء من في هذا اللقاء والذي هو بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح. نتناول إن شاء الله تعالى سنأخذ خلال كلمتنا هذه عدة يعني بعض النصائح وبعض التوجيهات التي نستفيد منها جميعا إن شاء الله في حياتنا العلمية والعملية. نعم تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi beliau Syekh Dr. Wafi Nasir hafizahullah taala setelah memuji kepada Allah Azza wa Jalla, beliau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memberikan arahan bahwasannya tema pada hari ini insyaallah sesuai yang kita share, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan insyaallah di dalamnya akan beberapa ada ba'dhan nasaih, sebagian nasihat-nasihat, kemudian fawaid, faedah-faedah yang insyaallah akan beliau sampaikan. Naam Syekhana. Naam. Ni'matus sunnah wa ma'rifatus sunnah نعمة عظيمة. هذه النعمة امتن الله بها علينا وعلى بعض من عباده فالله عز وجل لا يعطي الإيمان ولا يعطي السنة ولا يعطي الله عز وجل لا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. سبحان الله، الدنيا قد تعطى لمن يحبه الله ولمن لا يحبه الله، أما الإيمان والتوفيق والسداد فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. والنعم العظيمة والنعم كلها من الله سبحانه وتعالى، علينا أن نكون شاكرين لله سبحانه وتعالى أن وهبنا إياها. ومن هذه النعم نعمة معرفتنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة وأن ما كان عليه السلف الصالح هو الحق، وأن الله عز وجل أراد لنا الخير باتباعنا لهذا الطريق القويم، باتباعنا لهذا الطريق السليم، بمعرفتنا لهذه السنة العظيمة. نعم أستاذ. Baik. Beliau menyebutkan yang pertama, nikmat sunnah ini adalah nikmat yang paling besar. Nah, nikmat sunnah ini nikmat yang paling besar, paling agung kata beliau yang Allah berikan kepada kita. Allah Azza wa Jal tidak memberikan iman kecuali kepada siapa? Illa man yuhib, kepada orang yang Allah cintai saja. Allah memberikan sunnah ini kecuali kepada orang yang dicintai saja. Adapun dunia, kata beliau, dunia mungkin Allah kasih kepada orang yang Allah cintai atau kepada orang yang Allah benci. Tapi sunnah tidak. Sunnah hanya diberikan kepada Allah yang cintai saja. Kemudian apa kata beliau? Berikutnya setelah kita tahu nikmat agungnya sunnah ini, kita harus bersyukur. Nah, jangan lalai bahwasannya ini adalah nikmat yang paling besar. Kita harus bersyukur kepada Allah sehingga apa? Kita bisa mengetahui akidah Ahlus Sunnah, akidah salafus soleh itu adalah hak adanya, kebenaran adanya. Dan Allah menginginkan kita kebaikan, al-khair, menginginkan kebaikan dengan apa? Dengan mengikuti jalan para salafus soleh. Naam Syekhana.
أن نكون على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى المنهج السلفي وعلى الطريق الصحيح ليس شعارات، ليس ادعاءات فقط. إن سئلنا أنت على عقيدة السلف تقول نعم، ولكن علينا أن نكون علما وعملا لهذه العقيدة، علما وعملا لهذه الأفعال، علما وعملا لهذه الأقوال. فإذا كانوا أهل السنة يتميزون بأنهم أهل نقاء وأهل صفاء في معاملاتهم، في أخلاقهم، في كلامهم، حتى مع أعدائهم، كان علينا أن نكون أول المطبقين لهذا المنهج. صحيح أن من يظهر عليه لباس أهل السنة، ومن يطلق لحيته، ومن يفعل أعمالا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على خير. ولكن وأيضا الذي أريد أن أذكره خلال هذا المجلس أن علينا أن نغير قلوبنا، وأن تكون قلوبنا ما يظهر بواطننا وظواهرنا على طريقة أهل السنة والجماعة، على طريقة سلف هذه الأمة، على طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسلف والتابعين وتابعي التابعين رضوان الله عليهم جميعا. نعم. Nah, kata beliau berikutnya, Ahlus Sunnah ini, akidah Salafi itu bukan iddia, bukan karangan. Nah, Ahlus Sunnah ini, akidah Salafi, akidah Ahlus Sunnah ini bukan karangan. Akan tetapi apa? Sesuai dengan ilmu dan perbuatan. Maka kata beliau, kita harus mengetahui akidah itu dengan juga ucapan. Tidak hanya keyakinan saja, tapi juga dengan af'al, perbuatan juga. Kemudian apa? Kita juga bisa memperlihatkan dengan sofa kebersihan hati kita, akhlak kita, perucapan kita, bahkan akhlak, ucapan, adat kita bersama musuh kita. Maka itu bisa sesuai dengan apa yang ternampak oleh zahir kita. Kata beliau benar, sahih, memperlihatkan lihyah, jenggot, kemudian mungkin diantaranya saya tambahkan mungkin dengan diantaranya cingkrang. Itu diantara kesunahan Nabi yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi apa yang kata beliau lebih tekankan lagi, kita harus sesuai juga dengan jenggot kita. Apa maksudnya? Akhlak kita, adat kita sesuai akhlaknya Salafi, sesuai akhlaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai akhlaknya Abu Bakar, sesuai akhlaknya Umar, sesuai adab akhlaknya Utsman, Ali, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sehingga cocok antara luarnya dan batinnya. Na'am Syekh. وعلينا يا إخوة أن نتراحم فيما بيننا، علينا أن نتراحم فيما بيننا، أن يأخذ بعضنا بأيدي بعض. فإذا وجدنا أخا لنا أو صديقا لنا هو على السنة ولكنه في يوم من الأيام أخطأ، لا نطرده من السنة بفعل معصية أو بفعل مخالفة، يعني بفعل مخالفة وسع السلف الصالح رضوان الله عليهم هذا الخلاف فيها. الآن نجد يعني بعض الناس قد يصل بهم الحال إلى أن تقع بينهم السباب والشتام في مسائل خلافية اختلف فيها كبار أهل العلم، ولا يخرج أخانا من السنة فعله بهذه المسألة، فنجد بعضنا بعض يسب بعضنا بعضا ويتهمه بالجهالة، بل يصل الحال ببعضنا البعض أن يبدع بعضنا البعض، ولا أن نتراحم. إن وجدنا أخطاء من إخواننا، إن أخطأوا إخواننا، علينا أن نقوم بواجب النصح لهم، علينا أن نأمرهم بالمعروف، أن ننهاهم عن المنكر. أما أن نكون أعوانا لهم، أعوانا للشيطان في معصيتهم التي وقعوا بها أو في مخالفتهم، ألا نكون يعني ناصحين، ألا نكون ناصحين لهم، فهذا يا إخوة علينا أن نحذر هذا المسلك، علينا ألا نسلك هذا الطريق الذي
يضر إخواننا ويضر بنا بأن جعلنا، لأن الله عز وجل جعلنا أمة متراحمة، أمة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، أمة التناصح قائم بينها. نعم. Baik, sebelum kita lanjutkan, suaranya jelas ikhwah? Nanti antum diam aja ini. Jelas suaranya ya? Jelas. Ustaz. Jelas. Kata beliau di antaranya yang beliau sampaikan at-tarahum bainana. Apa tarahum bainana? Saling berkasih sayang. Ini di antara metode akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saling berkasih sayang antara kita seorang muslim. Apa di antara ikhwah? Kata beliau pernah melihat misalkan saudaranya mungkin yang sudah ngerti sunnah, sudah melakukan sunnah, terjatuh dalam maksiat, langsung dikeluarkan. Itu bukan sunnah. Nah, sampai beliau, bayangkan ikhwah, beliau bukan orang Indonesia ya ikhwah. Tahu seperti ini yang terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana ketika melihat saudara kita mungkin sudah ngerti sunnah, menerima sunnah, terjatuh dalam maksiat, langsung dikeluarkan. Bukan golongan dari sunnah. Maka ini termasuk kesalahan. Maka bagaimana tugas kita? Kita memberikan nasihat. Ahlussunnah wal Jamaah memberikan uzur sebagaimana tempatnya. Kita nggak boleh langsung mengatakan ini ahli bid'ah. Menjelaskan ini bid'ah boleh, tapi misalkan mubaddi'uhum, membid'ahkan mereka tidak boleh. Tapi apa, kita harus memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, perintahkan kebaikan, cegah kemungkaran. Kemudian di antaranya kita harus terus menasihati dengan baik, semungkin dia lalai dan lain sebagainya, sehingga apa, kita jangan mengambil jalan yang suka mentahdir tadi. Nah ini antum yang mungkin di antara antum yang suka masih ikutin majlis tahdir tadi, berhati-hati. Torik ini, jalan ini jangan diambil. Kenapa? Karena umat Muhammad akidah Ahlussunnah wal Jamaah mutarahim, saling memberikan kasih sayang dan juga apa, memberikan nasihat yang benar tanpa bermudah-mudahan. Naam Syekh. Naam. وحتى نقوم بالنصح وبتعليم إخواننا وبمعرفتنا للحق من الباطل وبمعرفتنا للخطأ من الصح ومعرفتنا للمسائل الصحيحة، يعني للأمور المخالفة والأمور التي غير مخالفة. هذا علينا أن نكون متسلحين بالعلم، علينا أن نتعلم قبل ذلك. فكيف ننصح الناس بأمور بل ندخل أمورا في بعض الأحيان بعض الإخوة يدخلون في أمور هم لم يتعلموا العلم الصحيح ولا يعرفون أن هذه المسألة التي ينكرون بها على أخيهم هي مسألة خلافية ولم يقع فيها التبديع، وليس فيها التبديع، بل من جهله وأنه يدافع عن السنة، يظن أنه يدافع عن السنة بهذا الجهل بهذه الطريقة. نعم. Baik, kata beliau di antara yang berikutnya apa? Kita harus sering-sering memberikan nasihat. Akan tetapi memberikan nasihat juga membutuhkan ilmu. Bagaimana mungkin orang memberikan nasihat, orang mengarahkan ini batil, ini benar, hadal shawab, hadal haq, tapi dia nggak tahu apa itu ilmunya, hanya menerka-nerka, apalagi mungkin sedikit saya tambahkan ya, hanya mungkin nyari referensi di medsos saja. Ini sebuah kesalahan. Maka bagi kita apa? Belajar, masuk ke dalam hal tersebut agar kita tidak hanya mengira-ngira. Kemudian kita juga tidak bermudah-mudahan membid'ahkan orang, terlebih hal khilafiyah, kata beliau. Apa itu khilafiyah? Hal yang mungkin diperselisihkan para ulama yang tidak sampai ke derajat bid'ah, atau bahkan tidak sampai ke derajat ahlu bid'ah. Kita harus tahu. Maka sering yang disampaikan oleh para ulama, ranah seperti ini itu ranahnya para ulama, mengatakan orang lain itu bid'ah, ahlu bid'ah dan lain sebagainya. Terlebih masalah tahdzir, hati-hati. Maka di negeri beliau itu masyhur ya, yang mana di banyaknya tahdzir di dalamnya. Nah, siapa? نعم. وعلينا يا إخوة أيضا أن تكون لنا دعوة لمن هم مخالفين لنا، حتى المخالفين لنا علينا أن ندعوهم إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل المعاصي علينا أن نحمد الله عز وجل ونشكر الله عز وجل مما عافانا مما ابتلاهم به. فعلينا أن نحمد الله عز وجل مما عافانا الله مما ابتلاهم به. وأن نكون ناصحين لأهل المعاصي، ألا
ألا نزدري يا إخوة أهل المعاصي. إذا رأيت شخص شاربا للخمر فهذه نعمة من الله عز وجل عليك أنك لا تشرب الخمر. إذا رأيت شخصا زان فهذه نعمة من الله عليك أنك لم تسلك هذا الطريق. وعليك أن تكون ناصحا لهؤلاء الناس أهل المعصية. عليك أن تأخذ بأيديهم من هذا الضلال، من هذا الطريق الخطأ إلى طريق النور، إلى طريق الحق. أن تعرفهم أن باب التوبة مفتوح، أن تعرفهم أن الله عز وجل رحيم تواب غفور بهم سبحانه وتعالى. نعم. Baik. Kata beliau hafizahullah taala, maka apa? Kita juga memerlukan dakwah itu enggak hanya di kalangan kita. Mungkin di kalangan orang yang menyelisih kita. Apa di antaranya ahlul ma'asi, orang-orang yang mungkin melakukan maksiat, itu juga perlu kita dakwahin, bukan malah kita membencinya. Bahkan apa? Kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita melihat mungkin ada orang yang syaribul khamr, meminum khamr, kita bersyukur kepada Allah. Apa bersyukurnya? Kita nggak dicoba dengan meminum khamr tersebut. Nah, kemudian kita ketika melihat orang zani, orang yang berzina, mungkin kalau di kita mungkin orang yang khalwat, orang yang berdua-dua dan lain sebagainya, kita bersyukur kepada Allah terlebih dahulu kepada kita apa? Kita nggak dicoba seperti itu ya ikhwah. Bukan kita terus langsung membenci dia, langsung menghardik dia, tapi apa? Kita bersyukur yang pertama Allah berikan kita iman sehingga kita bisa tidak melakukan seperti mereka. Tidak melakukan seperti mereka. Akan tapi apa? Terus berikan nasihat kepada mereka. Bahwasannya ke arah yang benar, ini jalan yang batil. Tunjukkan ke jalan yang hak. Tunjukkan taubat Allah masih terbuka lebar. Berikan mereka apa? Arahan bahwasannya taubah itu masih terbuka agar mereka bisa bertaubat. Naam Syekhana. Naam ya ikhwah. إذا كنا على هذه الطريقة Ikhwah, suara terdengar? Atau di syekhnya ini? Oh, di syekhnya. Syekhana, inqata as-saut di syekhana. La samahtum. Syekhana, inqata as-saut. Suaranya jelas ya, ikhwah ya? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Takutnya ini mic-nya kadang lupa nggak dipegang ini. Saya mungkin coba ana WA dulu beliau. Sepertinya terputus. Syekhana, الصوت منقطع يا شانا. طيب. Insyaallah. Masih dalam ini ya, masih dalam meet ya. Masih bergabung beliau. Iya, mungkin ini. Syekhana. Oh, centang satu ini mungkin sinyalnya beliau kurang kondusif mungkin. Suara antum terputus juga Ustaz. Terputus. Sekarang terputus? Ah, jelas Ustaz. Sudah ada lagi. Baik. Ya ikhwah, semoga Syekh bisa bergabung lagi. Kalau antum ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan secara langsung. Kalau pakai bahasa Arab, nah, fadhol kalau antum mengetes bahasa Arab antum selama ini. Semoga beliau bisa bergabung lagi ini. Masya Allah, qaddar Allah. Semoga masih bisa bergabung.
Ustadz Wafi posisi di mana Ustadz? Naam, Ustadz Wafi posisi di mana? beliau di Bogor. Beliau di Bogor. Dari Anas ini kurang lebih 45 menit. Nanti insya Allah di akhir pengambilan ini baru Hujan nggak Ustadz? Qadar Allah belum. Ini beliau masih tanya apa? Qadar Allah di sini belum hujan. Ikhwah. Gimana di antum sana? Sudah hujan? Alhamdulillah tadi siang hujannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'adzirah انقطع الصوت يا شيخنا. عندكم من عندكم أم من عندي؟ ربما من عندكم يا شيخنا. ما أدري ممكن الشبكة ممكن. نعم يا شيخنا للأسف. أيوة نكمل يعني أقول إن كانت دعوتنا على النحو الذي ذكرنا كنا عاملين بما علمنا ناصحين لإخواننا ناصحين لأهل المعاصي نعمل على ما أمرنا الله به عز وجل تكون دعوتنا وفق ما جاء في الكتاب وفي السنة. هنا إن شاء الله تعالى ستكون دعوتنا مثمرة وليست دعوة محصورة في 4 أشخاص أو 5 أشخاص، بل دعوتنا ورسالتنا للأمة الإسلامية جميعا. نعم تفضل أستاذ. Baik, kata beliau kalau kita seandainya mengikuti metode ini ya, poin-poin tadi yang setelah beliau sampaikan, taurik ini, jalan ini, kita mengerjakan apa yang kita perbuat atau yang kita sampaikan, kita dakwahkan, kita menasihati kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian apa dakwah kita sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan kitab dan sunnah, maka insya Allah dakwah kita muthmirah. Apa itu muthmirah? Berbuah, berfaedah. Gak hanya ke 4 orang, ke 5 orang saja, tapi akan berkembang. Itu Allah yang akan mengembangkan. Naam Syekhana. نعم دعوتنا تكون للأمة الإسلامية ولغير الأمة الإسلامية حتى لغير المسلمين علينا أن ندعوهم إلى هذا الدين العظيم إلى دين الإسلام. نعم. Kata beliau dakwah ini juga untuk umat Islam dan juga umat di luar Islam. Apa maksudnya? Kita mengajak mereka agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Naam Syekhana. نعم. العلم بهذه العقيدة وبهذا الطريق الذي كان عليه سلف هذه الأمة علينا أن نراجع أنفسنا في طريقة طلبنا للعلم. الآن كثير منا إذا سألته هل أنت على المنهج السلفي؟ يقول نعم. طيب تقول له كم من كتاب قرأت؟ كم من شرح استمعت؟ والآن الشروح متوفرة عدم معرفتك للغة العربية ليس عذرا. حتى يعني الآن الترجمة موجودة وتعلمك للغة العربية موجودة، الأمور كلها ميسرة. كما أننا نحرص على طلب الرزق من المال، فعلينا أن نطلب الله عز وجل وعلينا أن نطلب رزقنا في العلم، علينا أن نتعلم، علينا أن نجتهد وأن نسلك طريق العلم، نستمع للشروح. الآن الشروح ما شاء الله أهل السنة والجماعة شروحاتهم متوفرة في اليوتيوب وغيره. فإذا تعلمنا العلم وكنا عاملين بهذا العلم الذي نتعلمه، الآن كثير منا كم مضى عليه في معرفة المنهج السلفي وفي معرفة طريق السلف الصالح؟ كم؟ ستقول لي 1 2 5 سنوات. طيب أقول له هل تعلمت قراءة القرآن؟ هل قرأت شرحا من شروح كتاب الأصول الثلاثة؟ هل استمعت لدروس من أهل العلم؟ حتى باللغة الإندونيسية تجد بعض الإخوة هدانا الله وإياهم لم يستمعوا. فهذا يا إخوة
خلل ونقص وضعف وتقصير منا. علينا أن نراجع أنفسنا وأن نجتهد في طلب العلم، كما أننا نطلب الدنيا فعلينا أن نجتهد، بل غاية الاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي الذي هو نجاتنا في الدنيا والآخرة مع العمل الصالح. Nah, kata beliau, di antara yang paling penting adalah mencari ilmu itu atau akidah ahlus sunnah salaful ummah ini, kita harus tahu bagaimana metode menuntut ilmunya. Ya, kita harus tahu bagaimana metode menuntut ilmunya. Sebagian ikhwah dia menganggap dirinya sebagai salaf, akan tapi sudah berapa yang dia baca dari kitab salaf? Apakah dia sudah mempelajari kitab-kitab ulama? Bahkan kata beliau, hafizahullah ta'ala, terhalangi dari bahasa Arab, mungkin itu tidak menjadi tidak menjadi penghalang untuk menuntut ilmu. Ya, kita menuntut ilmu, seringnya kita lupa bagaimana kita tidak meminta kepada Allah sebagaimana kita meminta rizki kepada Allah. Ya, saya ulangi lagi. Sebagian orang atau sebagian ikhwah lupa tidak meminta kepada Allah tentang ilmu sebagaimana dia meminta kepada Allah tentang rizki. Selama ini mungkin mintanya rizki, belum pernah meminta tentang ilmu. Kemudian apa kata beliau? Ahlus sunnah wal jamaah juga harus melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melihat, membaca, bahkan sekarang terjemahan di YouTube, kajian ustadz, kajian syekh sangat banyak. Kemudian syarah-syarah yang berbahasa Indonesia sangat banyak. Sampai sayangnya orang-orang kita pun sendiri tidak membaca itu. Tidak membaca itu. Di antaranya Kitab Ushul Tsalatsah. Apakah sudah kita pernah baca? Mungkin terjemahannya atau mungkin syarahnya. Di antaranya juga apakah kamu telah membaca atau belajar Al-Qur'an dengan benar? Ya, saya sedikit tambahi, jangan sampai belum bisa membaca Al-Qur'an dengan benar sudah menjadi pendakwah. Maka tadi juga mengajak dakwah di sini juga harus melihat bagaimana kekurangan-kekurangan kita tentang dakwah ini. Kemudian kita juga harus melihat penuntut ilmu selalu meminta. Diulangi lagi kata beliau, meminta untuk dimudahkan ilmunya sebagaimana kita meminta dimudahkan untuk rezeki kita. Dan keselamatan kita, najatuna fid dunya wal akhirah, keselamatan kita dunia dan akhirat itu dengan ilmu dan beramal pastinya. Naam Syekh. Naam, فإذا علمنا هذا العلم الشرعي ونحن نعلم الفضل الذي نناله إن سلكنا هذا الطريق العظيم، وأن هذا الطريق العظيم جزاؤه الجنة، كان حقا علينا، كان في هذا اليوم علينا أن نغير نياتنا وأن نصلح أنفسنا لأن نسلك هذا الطريق حتى نكون داعين لغيرنا بالعلم وبالبصيرة وعلى ضوء كيف نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة ونحن لم نتعلم ماذا قال أهل السنة والجماعة. كيف نعرف الأسماء والصفات ونحن لم نتعلم الأسماء والصفات. كيف نعرف ما يليق بربنا جل وعلا ونحن لم نتعلم ما يليق بربنا جل وعلا. فتجد بعض الإخوة ممن ينتسبون إلى المنهج السلفي قد تصدر منهم أفعال وأقوال وجهالات بسبب بعدهم عن العلم وبسبب استمرارهم في الجهل. وهذا الطريق يعني في هذا المجلس أنصح نفسي وإياكم بأن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نرفع الجهل عن أمتنا وأن ننوي نوايا صالحة في قلوبنا بأن نطلب العلم. العلم العلم العلم. أكررها أولا وآخرا في هذا المجلس: إن أردنا الفوز في الدنيا، أردنا الفوز في الآخرة، أردنا أن نكون عاملين وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون عقيدتنا سليمة ومنهجنا سليم واتباعنا لسلف هذه الأمة صحيحا، علينا أن نطلب العلم من مصادره الصحيحة. نعم. Baik, Masya Allah. Kata beliau, setelah kita tahu ya,
setelah kita tahu ilmu syar'i ini keutamaannya sangat besar, ya, keutamaannya sangat besar, dan balasannya itu bukan main-main, balasannya jannah, surga, jazaa'ul jannah. Kemudian apa? Kita harus, setelah kita mengetahui itu ya, kita harus tahu bahwasannya apa? Kita membenarkan, meluruskan, merubah niat kita menjadi niat yang benar, sehingga dakwah kita dengan ilmu as-shawab, dengan ilmu yang benar. Kemudian apa kata beliau? Bagaimana mungkin seorang baik muslim biasa atau muslim pendakwah apalagi ya, dia mengetahui akidah Ahlus Sunnah walam yata'allam, tapi dia belum belajar apa itu akidah Ahlus Sunnah. Dia mengatakan salafi, akan tapi ternyata perbuatannya keluar dari manhajnya salaf, manhajnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mungkin dia mengatakan Allah memiliki sifat asma sekian dan sekiannya, tapi dia belum belajar. Maka kita harus belajar dengan benar, dan jalan ini kita niatkan menuntut ilmu karena narfa'ul jahl, mengangkat kebodohan dari diri kita. Kemudian apa? Mengangkat kebodohan dari orang lain. Maka kita harus meluruskan niat kita, dan kita harus terus belajar menuntut ilmu min masadirihi. Kata beliau apa? Dari sumbernya. Ini hati-hati. Jangan menuntut ilmu dari bukan sumbernya. Apalagi yang tidak mempunyai kredibilitas di situ. Hati-hati ya ikhwah. Maka apa kata beliau? Kita harus menuntut ilmu dengan dari sumbernya. Dan beliau mengulangi lagi, in aradna al-fawza fil jannah wa fid dunya wal akhirah. In aradna al-fawza fid dunya wal akhirah. Kalau kita pengen, ya, kita pengen selamat di dunia dan di akhirat, apa kata beliau? Dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan manhaj salim, manhaj yang benar, yang lurus, akidah yang benar dan lurus, sehingga apa? Kita menuntut ilmu dari sumbernya. Na'am syekh. نعم. الآن يعني كما ذكرت في المجلس قلت أن أهل السنة والجماعة عليهم أن يرجعوا لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، عليهم أن يقرأوا القرآن الكريم. الآن إذا سألنا أنفسنا وسألنا الحاضرين في المجلس وغيرهم كم من الأوقات نقضيها على هواتفنا الخليوية، الهواتف الجوالة، الجوال، كم من الوقت، كم من الساعات؟ إذا ستقول ساعة، ساعتين، 4 ساعات، 5 ساعات، 10 ساعات. السلف الصالح رضوان الله عليهم إن كنا حقا متبعين لهؤلاء السلف رضي الله عنهم وأرضاهم فلنتبعهم بهذا الطريق. كان مثلما نحن حبنا لهذه الجوالات وحبنا لهذه يعني بعض الناس حبهم لهذه الجوالات وتعلقهم بها، كان السلف الصالح أشد حبا وتعلقا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالذي يحب شيئا كان متعلقا به، الذي يحب شيئا يا إخوة يتعلق به. ألا ترى أنك إذا أردت جمع المال في التجارة وغيرها من الأمور كنت متابعا لها، حريصا على الاستيقاظ المبكر، حريصا على الإعداد، حريصا على الذهاب إلى السوق. وخذ على سبيل المثال بعض الناس يكون مشغولا في المباريات وكرة القدم فتجده متحمسا لا ينام الليل، بل ينتظر يعني بفارغ الصبر متى يحين موعد هذه المباريات. فعلينا أن نراجع أنفسنا في الأوقات التي نقضيها خلال هذه الجوالات، والأوقات التي قد يضيعها بعض الناس في الاستماع للأغاني أو الموسيقى أو غيرها من الأمور التي تضره أكثر مما تنفعه، تضره أكثر مما تنفعه. وأولادك يا أخي في هذا المجلس أحب أن أنبه، أولادك أنت قدوة لهم، حينما يرونك أنت مضيعا لما أمر الله عز وجل، لما أمرك الله به عز وجل، هم يظنون أن هذا الطريق هو الطريق الحق، فتجدهم ربما أشد تضييعا منك. ثم تسأل نفسك لماذا أولادي ضائعين في هذا الطريق؟ لماذا هم ليسوا محافظين على السنة، ليسوا في حلقات التحفيظ؟ فاسأل نفسك سؤالا، هل أنت قدوة حسنة لهم؟ هل أنت قدوة حسنة لهم؟ إن كانت الإجابة نعم فراجع يعني ولدك ووجهه وانصحه، وإن كانت الإجابة لا
بل أنا من أحتاج أيضا إلى التوجيه، فعلينا أن نصلح أنفسنا يا إخوة. نعم تفضل أستاذ. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan. Nah, kata beliau apa berikutnya? Kata beliau berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, minimalnya seorang muslim itu harus kembali kepada dirinya masing-masing. Kata beliau berkata kepada kita yang hadir di majlis ini saja, ya. Idza sa'alna atau idza su'ilna, kalau kita ditanyakan berapa waktu yang telah kita gunakan untuk HP? Berapa waktu yang telah kita gunakan untuk jawal HP? 1 jam, 5 jam, 10 jam. Coba kita lihat, kan salafus saleh, dahulu para sahabat salafus saleh itu ikuti ini. Beliau apa? Itu sangat menghargai waktu dan sangat cintanya itu sangat lebih dengan Al-Quran, dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita bisa tanyakan kapan terakhir kita baca Quran, berapa jam kita membaca Al-Quran. Maka dahulu para salaf bergantung dirinya kepada Al-Quran. Sebagaimana kita atau kaum muslimin saat ini pun banyak yang haris, sangat semangat ketika tijarah, berdagang, ketika mencari harta, mungkin sampai berangkatnya rela pagi-pagi untuk bekerja, sampai mungkin rela ke pasar, ke pasar untuk pagi hari. Bahkan apa? Di antaranya saking senangnya dengan kuratul qadam, sepak bola, untuk apa? Menunggu waktu, kapan dimulainya. Sehingga apa? Dia menunggu waktu tersebut dimulai, haris, sangat semangat. Bagaimana kita dengan Al-Quran? Ya, bagaimana kita dengan kitab Allah Azza wa Jalla? Apakah semangat seperti itu? Bahkan di antaranya apa? Sebagian kaum muslimin menyanyiakan waktunya dengan al-ghani, mendengarkan musik-musik, nyanyian-nyanyian yang mana kata beliau manfaatnya bahkan sedikit lebih banyak madaratnya, Maka nasihat untuk beliau pribadi dan seluruh kaum muslimin khususnya yang ada di sini, apa kata beliau? Anak kita itu sudah baik. Apakah kita sudah menjadi qudwah untuk anak-anak kita? Maka mungkin di antaranya anak-anak kita tidak sesuai dengan sunnah karena gara-gara kita yang tidak sesuai dengan sunnah. Mungkin anak kita tidak menjadi Al-Quran, mungkin gara-gara kita nggak pernah ngaji, ya, belum menjadi qudwah. Maka yang paling pertama dinasihatin diri kita sendiri ini. Apakah sudah menjadi qudwah untuk anak-anak kita? Kalau kita sudah menjadi qudwah, sudah menjadi panutan, ya, qudwah itu panutan, ya, contoh, maka kita baru nasihatin anak kita. Ya, ulangi lagi, kalau kita sudah menjadi qudwah, menjadi panutan, anak kita kalau ternyata melenceng, baru kita nasihatin anak kita. Tapi kalau anak kita melenceng, kita pun sebagai orang tua sudah melenceng, maka nasihati dulu dari kita, baru nasihati anak kita, karena menjadi qudwah untuk anak-anak kita. Nah, Syekh. نعم لعل فيما ذكرت في هذا المجلس يعني كفاية حتى يعني الإخوة الآن الوقت يعني الساعة 9 قرابة الساعة 9 والبعض غدا عنده من الأعمال والأشغال وأيضا للإخوة هناك يعني لهم حقوق أيضا من أزواجهم وأولادهم فلا أطيل عليهم وفيما ذكرنا إن شاء الله النفع والفائدة وألخص ما ذكرت فقط في نقاط علينا طلب العلم علينا التناصح فيما بيننا علينا النصح لغيرنا دعوتهم علينا أن نكون عاملين بما علمنا من الحق علينا أن نكون قدوات حسنة لأولادنا وأن نجتهد وعلينا أن نجتهد في طلب العلم أن نحفظ القرآن الكريم أن نغير من أنفسنا فإذا علم الله سبحانه وتعالى صدقنا سيوفقنا إن الله يوفق الصادقين والله عز وجل يعلم ما في قلوبنا قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وأكتفي بهذا القدر والله أعلم. Nah, Syekh, Masya Allah. Qabla al-insiraf mungkin naftah majal lil as'ila insyaallah Syekh. سؤال واحد فقط. Masya Allah, jazakallah. Dan kata beliau al-kifayah, kita cukupkan pada malam hari ini insyaallah taala karena sudah menunjukkan jam hampir jam 9 ya kata beliau. Kemudian juga di antara itu mungkin besok sudah ada mulai yang bekerja dan malam ini juga memerlukan hak untuk tidur naum ya. Bahkan juga ada hak untuk keluarga kita, untuk istri kita.
Kemudian apa? Beliau akan meringkas saja poin-poin penting yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama apa? Pentingnya menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu. Yang kedua, tanasuh bainana, saling menasihati antara kita. Kita sama muslim ini menasihati. Jangan kalau kita dinasihatin marah, jangan, saling menasihati. Berikutnya apa? Tanasuh li ghairina, saling menasihati untuk orang lain, ya mungkin untuk orang yang belum mengenal sunnah ya. Kemudian nomor berikutnya apa? Kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Amilina bima alimna. Kita harus mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Poin berikutnya, kita sebagai panutan untuk anak-anak kita. Poin berikutnya, kita berusaha untuk menghafal Al-Quran, menjaga kitab Allah, agar anak-anak kita juga mengikuti. Poin berikutnya, kalau kita jujur kepada Allah, yang paling penting. Kalau kita jujur kepada Allah, Allah akan menolong kita. Bayangkan, Allah akan menunjukkan kita, kita benar-benar jujur kepada Allah. Kata beliau apa? Menyebutkan dalam Al-Quran, firman Allah Azza wa Jalla, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan tunjukkan jalan hidayah baginya. Nah, kata beliau, kata Syekh, kita buka pertanyaan, tapi hanya satu, kata beliau. Fadal, ada yang bertanya? Cepat-cepat. Ada apa enggak ini? Silakan angkat tangannya. Hanya satu yang disempatkan untuk bertanya. Fadal, mungkin apa namanya banyak kesibukan juga beliau. Fadal ya, Pak. Manfaatkan ini. Siapa yang paling pertama ini? Oh, Afwan, enggak kelihatan. Muhammad Syamsul Hadi. Sahih? Oh, siapa dulu? Muhammad Syamsul Hadi di sini. Fadal. Silakan berbicara. Nah, mau pakai bahasa Arab langsung enggak ada apa-apa. Pakai bahasa Indonesia, Ustaz. Izin saya pertanyaannya, apakah kita Al-Soti Wadin, Ustaz? نعم واضح. Nah, Betul. apakah kita wajib menasihati pada setiap orang yang kita lihat melakukan kesalahan, baik itu kesalahan kecil ataupun kesalahan besar? Barakallahu fikum. طيب فهمتني شيخنا؟ يعني هل واجب علينا النصح لكل أحد؟ Nah, ما شاء صحيح، الله. صحيح. نعم يا شيخنا، لكل أحد الذي رأينا يعني أخطأ حتى في ذنوب صغير أو في ذنب صغير. نعم شيخنا. نعم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فواجب التناصح فيما بيننا كما ذكرنا، وأننا إذا رأينا بعض الناس عندهم الأخطاء أو عندهم المعصية علينا أن نقوم بنصيحتهم. وكيفية النصيحة الآن هو الذي يعني قد يشكل على بعضنا، أنه يظن أن النصيحة يعني تكون برفع الصوت أو بكذا، فقد يكون أحيانا النصيحة وتقديم النصيحة بالطرق يعني طرق مختلفة. حتى الدعوة يا إخوة، الدعوة الآن يعني أهل العلم ألفوا كتبا في حال المدعو وحال يعني الداعي وحال المدعو. فالناس يختلفون يا إخوة في طريقة النصيحة وأسلوب النصيحة. نصيحتي لأخي أو لصديقي غير نصيحتي لوالدي، غير نصيحتي لأمي. قد تكون الطريقة مختلفة، لكن أنت تريد الهدف، تريد أن تحقق أن هؤلاء ينتصحون للخير، أن هؤلاء ينتصحون يعني أن يصححوا الأخطاء، أن يصحح هؤلاء الأخطاء التي عندهم. طيب، لا تأتي أنت، انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الأعرابي الذي بال في مسجده، وكيف كانت النصيحة له، وكيف علمه صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن هذا الأعرابي بعد هذه القصة دعا بالرحمة له وللنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا كيف ندعو وكيف ننصح
وما هي الطريقة الصحيحة والطريقة المناسبة مع المنصوح، هنا إن شاء الله نصيحتنا ستكون مثمرة مع كل أحد، إلا أنه كما ذكرت لكم يا إخوة أحيانا بعضنا لا يعرف كيف ينصح، فتؤدي نصيحته إلى خطأ أكبر. فبدلا من أن يصحح الخطأ الصغير، يجعل هذا الأخ الذي عنده الخطأ الصغير يرتكب خطأ كبيرا ولا يتراجع عن خطأه، بل قد يدخل العناد ويدخل الكبر لأنه نصحه بطريقة خطأ. إذن علينا يا إخوة أن ننصح الناس، أن ننصح كل الناس، ولكن أن نتعلم كيف النصح، كيف الطريقة الصحيحة، كيف التعامل مع الناس. وهذا يطلب منا أيضا أن نكون عالمين. إذن نرجع إلى قضية العلم مرة أخرى، وأن هذا العلم هو نجاتك، هو العلم. عن طريق العلم، بتعلمك، بطلبك للعلم، ستعرف كيف تنصح هؤلاء الناس. انظر كما ذكرنا قبل قليل، إذا أنت تعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنت تعرف هذه القصة وكيف أن النبي نعم، الصوت مسموع يا أخوة؟ مسموع. نعم. إذا عرفت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذا الأعرابي، وتخيل بعض الناس الآن يدخل رجل في المسجد فيبول، كيف سيفعل به الناس الآن وعنده جهل، وهو لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام وقعت له مثل هذه القصة، وقعت هذه القصة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وكيف تعامل بهذه الطريقة. لوجدت الناس يضربونه ويفعلون به أفعالا لا تؤدي إلى نصحه. نعم، تفضل أستاذ. Baik, Masya Allah. Ini jawaban yang sangat kata beliau. Apa yang pertama kata beliau sampaikan, Allah Azza wa Jalla berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu umat Muhammad adalah umat yang terbaik yang seada-adanya umat ini. Apa di antaranya karena umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Memerintahkan, mengajak kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Sebab umat terbaik di sini karena kalian amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Agama ini nasihat. Agama ini nasihat, jelas. Maka saling menasihati antara kita yang memiliki kesalahan atau menjumpai kesalahan itu penting. Akan tetapi poin pentingnya kaifiyah. Bagaimana caranya an-nasihah? Bagaimana cara menasihati? Sebagian orang ada yang berprasangka menasihati itu berraf'i saut, dengan meneriaki, dengan menteriaki atau menghadik langsung lah ya. Itu salah. Maka bukan seperti itu cara memberikan nasihat. Bahkan di antaranya mungkin berbeda. Kita menasihati orang tua kita dan menasihati sadiq, teman kita, kerabat kita, kawan kita itu beda dengan menasihati satu ke yang lainnya. Bahkan para ulama itu ada yang mengarang kitab dengan melihat bagaimana ahwal mad'u, memperhatikan keadaan-keadaan yang didakwahi, ya. Memperhatikan keadaan-keadaan orang yang didakwahi itu penting. Maka di sini kata beliau, kalau antum pengen lihat lagi bagaimana cara, metode, hal, keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah, sosialisasi ketika menjumpai ada seorang Arabi, ya, orang Badui yang datang ke masjid Nabi lalu kencing di dalam masjid. Bayangkan bagaimana muamalahnya Nabi. Sampai ketika seperti itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana muamalahnya. Bahkan di ujung kisahnya orang Badui ini sehingga menerima nasihat Nabi, beliau mendoakan Nabi. Bayangkan sampai segitunya orang Badui ini menerima nasihat Nabi sehingga beliau mendoakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Tenang, diterima nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasihat dengan cocok, dengan sesuai, dengan yang pas itu musmirah, akan memberikan faedah.
Bukan sebaliknya. Kalau orang tidak ngerti ilmunya cara menasihati, ya, saya ulangi lagi, kalau orang tidak ngerti cara ilmunya menasihati, bukannya lebih baik keadaan, malah memburuk. Orang yang awalnya melakukan dosa kecil, salah menasihatinya, malah dia menjauh, bahkan melakukan dosa besar. Nah, ini bisa anak sedikit tambah ya ikhwah ya. Kita yang salah mengerti sunnah ini, maka terkadang orang akan jauh dengan kita. Karena apa? Cara kita menasihatinya salah. Nah, itu kata beliau. Kenapa diantaranya? Bal yadkhul fasad. Bahkan masuk ke dalamnya keburukan-keburukan yang lebih banyak. Maka di sini kita harus ngerti, belajar bagaimana cara menasihati dengan apa? Dengan ilmu. Kembali ke qadhiyah anil ilm. Tentang apa? Ilmu bagaimana menasihati orang lain tersebut. Kalau kita ngerti cerita tentang kisah Nabi tadi ya, dengan sahabi Arabi tadi yang kencing di masjid, takhayyal, tasawwar ikhwah. Antum bayangkan, kalau saat ini tiba-tiba ada orang dewasa ya ikhwah ya, ini bukan anak kecil, dewasa, datang ke masjid antum, pipis. Apa yang kita kira-kira dilakukan? Itu bukan orang gila, orang normal. Apa kira-kira? Pasti manusia akan memukulnya. Dorobuh akan memukulnya, menteriakinya. Pasti itu, antum bayangkan. Tapi ternyata Nabi SAW ketika menjumpai Arabi seperti itu, Nabi menasihati dengan baik, dengan lembut, sehingga Arabi tahu, menerima, bahkan mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW. Bayangkan ya ikhwah, itu diantara apa? Nasihat yang penting, diantara pentingnya menasihati dan cara, kaifiyah, bagaimana menasihati yang benar dengan ilmu. Nah, syekhana, hayakallah ya syekhana, jazakallah khairan ya syekhana. Kharaja, sudah keluar beliau ya? Keluar Ustaz sepertinya. Oh, Masya Allah, mungkin sinyalnya juga qadarullah. Kita tunggu sebentar saja ya, mungkin adabnya ya, takutnya nanti kita keluar beliau masuk lagi. Tadi sudah dicukupkan sebetulnya. Mungkin kalau ada yang tanya lagi bisa ana tampung, atau kalau ana bisa tanya bisa ana jawab dan tanyakan ke beliau insyaallah. Tafadhal sambil menunggu beliau. Khawatirnya kita keluar beliau nanti masuk untuk ini. Tafadhal ya ikhwah. Apa ada? Mas Fazli ya, Afwan. Kalau Pak Sugeng, Afwan Pak Sugeng. Jadi ini ana malam ini pakai HP, jadi layarnya nggak kelihatan semua. Karena setelah ana lihat pakai HP untuk kefokusan dan kejernihan lebih. Apa sama aja ya, Ikhwan? Jernih HP sama laptop kemarin ya, Ikhwan? Mas Budi sama atau beda ini Mas Budi? Sama aja. kurang lebih sama. السلام عليكم. معنا الجوال اليوم. نعم يا شيخنا ما شاء الله. خلاص انتهيت من الجواب. انتهيت من الجواب. نعم يا شيخنا، ولكن هناك أحد يسأل مرة ثانية، هل تسمح لنا أن نسأل يا شيخنا؟ طيب خلاص أنت ارسله لي بعدين في الخاص يا شيخنا. لا بأس. إن شاء الله تمام. نعم نعم. جزاك الله خير يا شيخنا قبل ذلك ما شاء الله. ونعتذر من الإزعاج. أنا فقط دخلت يعني حتى يعني أسلم عليكم وأقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة بإذن الله. يعني الإخوة الآن هؤلاء الإخوة من أين؟ سومطرة. سومطرة الجنوبية وفي لامبونغ أيضا يا شيخنا. ما شاء الله. من جاوا أتى من جاوا أتى سموانيا داري سومطرة. حتى موجود من جاوا من كليمانتان. هناك أحد يمكن لا يدخل أم لا أحد من كليمانتان. ما شاء الله. Jadi dari seluruh Indonesia ما شاء الله. إن شاء الله. فيما بعد إن شاء الله يا شيخنا تزورنا في سومطرة الجنوبية ونتمنى ذلك ونرجو ذلك إن شاء الله يا شيخنا. Nah, خلاص إن شاء الله kita akan berangkat ke sana bersama-sama إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخنا ما شاء الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخنا على إفادة العلم. آمين. جزاكم الله خيرا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وفقنا الله وإياكم لكل خير. آمين. لا أنسى يعني لا تنسوا دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu ya ikhwah. Nah kan beliau masuk beneran kan. Maka di antara adab kita sebagai santri ya, kita sebagai penuntut ilmu harus seperti itu. Terlebih dulu pada para masyayikh di Madinah itu syakel ya. Perilaku itu beda-beda. Maka seperti ini mungkin beliau tadi keluar karena mungkin sinyalnya. Kalau kita tadi langsung keluar,
adabnya kurang kita perhatikan. Nah, gitu. Kita harus memperhatikan adab. Insya Allah dengan adab itu, dengan izin Allah pastinya, tapi wasilah dengan adab, ilmu kita semoga barokah, ilmu kita semoga berkah, beramal dan lain sebagainya. Tafadhol Pak Sugeng, tadi kata beliau, pesan beliau, kalau misalkan belum bisa untuk dijawab, anak SMS kirim ke beliau insya Allah. Nah, tafadhol Pak Sugeng. Ini Ustaz tentang kita akan sadar Rasul nanti bahwa apa yang disabdakan Rasul wajib kita mengimani. Nah, ketika sahabat bertanya di mana bapakku dan bapakku ya Rasulullah, kata Rasulullah di neraka. Nah, ini sebagian kaum muslim tidak percaya dengan sabda Rasulullah ini, bahwa mereka berdalih bahwa orang tua Rasulullah itu berada dalam dalam masa fatrah. Nah, ketika ujar mereka, bolehkah kita berujar juga dengan keadaan kaum jahiliyah saat itu yang berinteraksi dengan orang-orang tauhid, yaitu dari ahlu kitab, dari Yahudi dan Nasara, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu berdagang, mereka berinteraksi dengan ahlu kitab. Apakah ini bisa disebut fatrah? Mereka juga berbaur dengan orang yang bertauhid. Masya Allah, barakallahu fikum, Pak Sugeng. Untuk yang lainnya bisa diinikan dulu mikrofonnya agar terfokus suaranya. Jadi perihal beriman dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika hadis itu sahih, ya, ketika hadis itu sahih, maka wajib bagi kita untuk mengimani. Tapi kalau hadis itu dhaif, apalagi maudhu', palsu, wajib untuk kita mengingkari. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya dalil bahwasannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bapakku dan bapakmu di neraka, maka itu diantara hadis yang benar, insyaallah taala, ya, hadis yang benar bahwasannya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Akan tetapi yang perlu kita garis besar, ya, kita malu, kita segan, dan harusnya sungkan ketika membicarakan ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti orang yang beliau cintai, ya, pasti orang beliau cintai. Akan tapi apa? Qadar Allah tidak masuk ke surga dan masuk ke neraka. Sama dengan kita. Ada orang membicarakan bapakmu di neraka. Memang betul misalnya. Wal'iyadzubillah. Semoga tidak. Bapakmu di neraka dan lain sebagainya karena kafir, karena ini misalkan. Wal'iyadzubillah. Apakah kita sebagai anak dan muslim rela atau ya sudah dibicarakan aja? Kan pasti kita merasakan apa? Enggak terima kurang lebihnya, ya. Enggak enak akan dibicarakan itu. Bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika yang paling mulia makhluk Allah hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibanding sejak Nabi Adam, seluruh malaikat dan sebagainya, Nabi Muhammad yang paling mulia. Lalu kita bicarakan orang tuanya tentang masuk neraka, walaupun ada hadis yang sahih, cukup kita imani, cukup kita benarkan, tapi jangan sampai kita terlalu panjang membahas itu. Takutnya apa? Khawatir melukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengimani? Kita sampaikan ini hadisnya, gak mengimani, antara dia dengan Allah, selesai. Antara dia dengan Allah. Karena tugas kita hanya menyampaikan innama anta nadhir. Tugasmu hanya memberikan peringatan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih itu Pak Sugeng. Nah, mungkin ada lagi, fadhal. Kalau angkat tangan dengan ini, soalnya kelihatan ya, ikhwah. Kalau dengan ini, jangan kurang kelihatan. Atau ada yang angkat tangan? Tidak ada. Kita cukupkan kalau tidak ada. Atau kalau ada, tafadhal. Satu lagi mungkin. Cukup ya, ikhwah? Tidak ada yang angkat ini ya. Tidak kelihatan di sini. Baik. Barakallahu fikum, ikhwah semuanya. Semoga barakallahu fikum, ikhwah semuanya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini Allah berkahi dan semoga dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pertemuan yang berpahala. Tidak ada pertanyaan ya, insya Allah cukup ya. Bismillah ta'ala kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dan insya Allah karena ingatkan kembali untuk KSO khususnya yang sudah ikut dari awal ya,
insya Allah di akhir bulan ini, insya Allah akan ada pengambilan nilai, yang mana pengambilan nilai ini bukan istilah naik kelas atau enggak, tapi melihat sebagaimana pemahaman selama ini kita belajar, baik bahasa Arab atau akidahnya. Insya Allah cukup dengan ABC, nanti anak kirim di akhir bulan insya Allah, maka perbanyak sambil murojaah, itu semuanya pahala biiznillah, semuanya tidak akan sia-sia. Ana ucapkan jazakallah khairan. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup. Baik. Sepertinya ada kotak-kotak ini pencet dengan cukup insyaallah ya. Baik, barakallahu fikum. Kita akhir dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.